نحمده ونصلي على رسوله الكريم. صدقہ فطر سے متعلق ضروری مسائل اس وقت بیان کیے جا رہے ہیں. جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہیں ان پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ اگر سونا ہو کسی کے پاس صرف تو 87.5 گرام سونا ہے. 87 87 گرام پہ پھر اور آدھا تولہ. اور اگر چاندی ہے کسی کے پاس صرف تو 612 گرام 360 ملی گرام. یہ اگر کسی کے پاس ہے یا چاندی کی قیمت کے برابر پیسے ہیں یا سامان تجارت ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. بہت سی صورتیں ایسی ہیں جس میں سونا جو ہے وہ 87.5 گرام تو نہیں ہوتا مگر دوسری چیزوں کی وجہ سے بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اس کو لوگ جانتے نہیں ہیں. مثلا کسی کے پاس 10-20 گرام ہی سونا ہے مگر اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. ایسے ہی اس کے ساتھ کچھ پیسے ہیں یا کچھ سامان تجارت ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اور سونا ہی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی 2-3 چیزیں ہوں اور وہ مل کر کے چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے. چاندی کتنی ہے؟ 612 گرام 360 ملی گرام. اتنی قیمت کے برابر ضروریات اصلیہ سے زائد یہ چیزیں ہو جائیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. مگر زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس اتنا مال آئے اور وہ مال سال بھر رہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. مثلا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج مثال کے طور پہ 50,000 روپے میرے پاس آ گئے جو میری ضروریات سے زائد ہیں. ضروریات زندگی کے علاوہ ایک 50,000 روپے کی رقم میرے پاس زائد آ گئی تو آج میں صاحب نصاب بن گیا. اب یہ 50,000 روپے اگلے سال تک رہیں گے میرے پاس تو اگلے سال آج کی تاریخ آئے گی تو زکوٰۃ دینا ہوگا، اور اس کے اوپر جو بڑھیں گے ان کی بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا. مثلا آج 50,000 ہیں لیکن آئندہ سال آج کی تاریخ آئی تو میرے پاس 1 لاکھ روپے ہو گئے، 2 لاکھ روپے ہو گئے تو پورے 1 لاکھ 2 لاکھ کی زکوٰۃ دینا ہے. اس میں بھی لوگوں کو غلط فہمی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں ہر مال پہ سال گزرے. ہر مال پہ سال گزرنا ضروری نہیں ہے. آج میں صاحب نصاب بن گیا، میرے اوپر سال گزر گیا صاحب نصاب ہونے کی حالت میں، آئندہ سال آج کی تاریخ آئی تو میرے پاس جتنا مال ہے پورے مال کی زکوٰۃ دینا. آج 50,000 تھے، آئندہ سال آج کی تاریخ آئی تو میرے پاس 5 لاکھ ہو گئے، 10 لاکھ ہو گئے تو 5 لاکھ 10 لاکھ جتنے ہیں ایک دن پہلے آیا اس کی بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا. ایک تو یہ. دوسرے کہ یہ سال بھر رہا میرے پاس تب زکوٰۃ واجب ہوئی. اب اگر آج 50,000 آئے، اگر میری ضروریات ایسی ہیں کہ مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں ختم بھی ہو گئے تو میں پھر زیرو ہو گیا، نیچے آ گیا پھر میں، تو میرے اوپر کوئی زکوٰۃ واجب نہیں رہے گی. پھر آئے گا تو پھر سال تک دیکھا جائے گا. بس اس میں اور فطرے میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال گزرنا ضروری ہے، فطرے میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے. بلکہ اگر عید کے دن میرے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پیسے وغیرہ ہیں، عید کے دن موجود ہیں تو میرے اوپر فطرہ واجب ہو جائے گا. اپنے چھوٹے بچوں کا فطرہ میرے اوپر واجب ہوگا. تو یہ فرق ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ سال گزرنا ضروری نہیں، سال گزرے بغیر بھی عید کے دن، اور فطرہ اصل واجب ہوتا ہے عید کے دن ہی، اس سے پہلے واجب نہیں ہوتا. لیکن علماء نے پیشگی دینے کی اجازت دی ہے تاکہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. باقی واجب نہیں ہوا، ابھی فطرہ واجب نہیں ہوا کسی پہ،
فطرہ عید کا دن آئے گا تب فطرہ واجب ہوگا، لیکن وہ واجب اگر پہلے ایڈوانس دے دینا چاہے تو دینا جائز ہے، بہتر بھی ہے کہ اس سے فقراء کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ عید کے دن کسی کے پاس اتنا نصاب کے برابر مال رہے تو اس پر فطرہ واجب ہوگا۔ دوسرا ایک اور فرق ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے پاس ہوتی ہیں مگر ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، مگر ان کی وجہ سے فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کے پاس رہنے کے مکان کے علاوہ ایک اور مکان ہے، کرائے پہ دیا ہوا ہے، اس سے کرائے آتے ہیں، کھاتا ہے انسان، خرچ کر لیتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ سونا چاندی نقد مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، مگر ایک زائد مکان ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی۔ وہ مکان 10 لاکھ کا ہوگا، 20 لاکھ کا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، مگر زکوٰۃ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگی۔ لیکن ایسے شخص پر فطرہ واجب ہو جائے گا، اس مکان کی وجہ سے زکوٰۃ تو واجب نہیں ہوگی مگر فطرہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ تو اپنی ضروریات کے علاوہ اگر زائد ایسی چیزیں ہیں، زمین ہے، مکان ہے، اور اس زمین مکان کی نوعیت ایسی ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی مگر اس کی وجہ سے فطرہ واجب ہو جائے گا۔ جس پر فطرہ واجب ہوتا ہے قربانی بھی اسی پہ واجب ہوتی ہے، یہی حساب ہے۔ یعنی قربانی کی عید کے دن کسی کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر پیسے ہیں، سامان تجارت وغیرہ ہے، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ آئندہ رہیں گے نہیں رہیں گے نہیں معلوم، خرچ ہو جائیں گے، مہینے 2 مہینے میں ختم ہو جائیں گے یا 2-4 دن میں ہی ختم ہو جائیں گے، مگر عید کے دن ہے قربانی واجب ہو جائے گی۔ ایسے ہی کسی کے پاس رہنے کے مکان کے علاوہ ایک اور زائد مکان ہے جس کے کرائے سے انسان فائدہ اٹھاتا، سونا چاندی نقد مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کے اوپر زکوٰۃ تو نہیں واجب ہو رہی مکان کی وجہ سے مگر فطرہ اس کے اوپر واجب ہو جائے۔ ابھی عبارت سنا دیتا ہوں۔ صدقہ فطر ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا 87.80 گرام سونا یا اس کی قیمت کے بقدر رقم ہو یا ضروریات اصلیہ حوائج اصلیہ سے زائد ایسی چیزیں موجود ہوں جن کی قیمت بقدر نصاب ہو، خواہ وہ چیزیں تجارت کے لیے نہ ہوں، جیسے رہائش کے مکان سے زائد مکان، گھر کے مصارف کے بقدر کاشتکاری کی زمین سے زائد زمین، ضرورت کے کپڑوں اور برتنوں سے زائد کپڑے اور برتن وغیرہ، یہ بھی آ جاتے ہیں اس میں۔ جیسے بعض لوگوں کے پاس تانبے کے برتن رکھے ہوئے رہتے ہیں، استعمال کے نہیں ہے، ضرورت کے برتنوں پہ کوئی چیز نہیں ہوتی، گھر میں جو استعمال ہونے کے برتن ہیں، کراکری ہے، دعوت میں استعمال کر لیتے ہیں، اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن کچھ تانبے آمبے کے برتن ایسے رہتے ہیں جو ایک سال استعمال نہیں ہوتے، قیمت اچھی ہوتی ہے ان کی، اس کی وجہ سے زکوٰۃ تو انسان کے اوپر واجب نہیں ہوتی، مگر وہ برتن بھی اگر اتنے ہیں جو نصاب کی قیمت کے برابر ہیں تو فطرہ اس شخص کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ بہرحال جو شخص بھی خوشحال ہے وہ فطرہ ادا کر دے، جس پر واجب نہیں ہے اگر وہ بھی ادا کر دے تو اس کے لیے بھی ثواب کی بات ہے۔ لہذا جتنے خوشحال لوگ ہیں وہ اپنا فطرہ ادا کریں، اپنی نابالغ بچوں کا۔ بالغ بچے اپنی جگہ مستقل ہیں، جو بچے نابالغ ہیں وہ باپ کے تابع ہیں، تو اپنا ادا کرے گا، اپنے چھوٹے بچوں کا ادا کرے گا۔ جو بچے شریعت کی نظر میں بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، 15 سال چاند کے اعتبار سے پورے ہو گئے ان کے، تو وہ بچے اپنا مستقل حکم رکھتے ہیں، ان کے پاس مال ہے تو ان پہ کوئی چیز واجب ہے، نہیں ہے تو واجب نہیں۔ صدقہ فطر کے نصاب پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ عید الفطر کے روز بقدر نصاب مالیت کا ہونا صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے کافی ہے۔ جس کے پاس نصاب مذکور کے بقدر مال ہو وہ اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر 1 کلو 633 گرام گیہوں یا 3 کلو 266 گرام جو یا ان کی قیمت ہے۔ فطرہ کتنا ہے؟ تو یہی 1.25 سیر بنتا ہے،
2.25 کلو سے سیر کم ہوتا ہے، کلو سے سیر کم ہوتا ہے، 2.25 کلو سمجھ لیجئے تھوڑا زیادہ، تو 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت۔ بعض روایتوں میں مگر 1 صاع کا ذکر ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ 3.5 کلو گیہوں۔ اور دوسرا معیار یہ ہے کہ جو یا کشمش یا کھجور ان سے صدقہ فطر دیا جائے، تو ان کا نصاب ان کا ہے اس کا ڈبل، یعنی 3 کلو 266 گرام، 3.25 کلو سمجھی، تو 3.25 کلو کھجور یا 3.25 کلو کشمش یا 3.25 کلو جو کے ذریعے سے صدقہ فطر ادا کیا جائے، اس کی قیمت کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مالی گنجائش دی ہو، وہ بجائے گیہوں سے ادا کرنے کے کھجور، کشمش، جو اس کے ذریعے سے اپنا صدقہ فطر ادا کریں تو زیادہ بہتر ہے، ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کی چیز ہے۔ صدقہ فطر کی جو حکمت ہے وہ بھی یہی ہے کہ غریب آدمی کی ضرورتیں پوری ہوں اور وہ بھی خوشیوں میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو سکے۔ تو 2.25 کلو کی جو قیمت بنتی ہے گیہوں کی، وہ تو 70 روپے ہے، ظاہر ہے کہ بہت کم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے زیادہ قیمت سے اگر ادا کریں، زیادہ اس سے بھی زیادہ ادا کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، اجر و ثواب اس میں زیادہ ہے۔ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، البتہ زکوٰۃ کافر کو نہیں دی جا سکتی، صدقہ فطر کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے، غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ صدقہ فطر مسلمانوں، غیر مسلموں، آپ کسی کو بھی دے دیں، صدقہ فطر ادا ہو جائے۔ باقی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی غیر مسلم کو۔ آج کل ایسے بہت سارے ویڈیوز وغیرہ آ رہے ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ سال بھر بھی، عام دنوں میں بھی بہت سے غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کا حلیہ بنا کر کے بھیک مانگ رہے ہیں، تو وہ اپنے حلیے میں مانگیں تو مسلمان تو عام نفل صدقات تو مسلمان سبھی کو دیتا ہے، جو نفل صدقات ہے۔ زکوٰۃ میں ایک پابندی ہے، باقی زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ فطر ہو یا نفل صدقہ خیرات ہو، وہ تو مسلمان سب کو ہی دیتا ہے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، مسلمانوں کے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر یہ ایک طرح کی ایک دھوکہ دہی کی ایک شکل اختیار کر لی ہے ان لوگوں نے۔ اسی طرح سے بعض اوقات بالکل دینداروں کا سا حلیہ بنا رہے ہیں، ایک عرصے سے چل رہا ہے حیدرآباد میں بھی، بعض اوقات رات کے وقت بھی آپ کو سڑکوں پہ صدری پہن کے، رومال اوڑھ کے، یہ ایک طرح سے دینی شناخت کی توہین بھی ہے ایک طرح سے، اور حقیقت میں وہ لوگ ایسی کوئی دینی نسبت نہیں رکھتے کوئی، اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی اس طریقے سے لوگوں کو متوجہ کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا انہوں نے صدری، رومال، سفید کرتا پائجامہ وہ پہن کر کے یہ کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی جو ہے مطلب توجہ اس لیے کرنا ہے ہم کو کہ صحیح لوگوں تک پہنچے مال۔ یہ جو مسجد میں بھی بعض وقت اعلان کرتے ہیں، باہر بھی جو لوگ بہت بظاہر بہت معذور نظر آتے ہیں آپ کو، یہ عموماً مافیا سے جڑے ہوئے ہیں، بھکاریوں کا مافیا ہے، یعنی ان کا پیر بہت ٹیڑھا ہے، ان کی زبان بہت وہ ہے، یعنی ان کی حالت ایسی ہے کہ جس کو دیکھ کے آدمی کو ایک دم رحم آ جائے گا۔ ان میں سے بیشتر کی تعداد وہ ہے، بیشتر وہ ہیں جو کسی بھکاری مافیا سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کو بھی کچھ نہیں ہے، ان کے پیچھے گینگ ہے پوری، ان سے وصول کراتے ہیں، ان سے وصول کر لیتے ہیں، چوراہے پہ کھڑا کرتے ہیں، مسجدوں پہ کھڑا کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہم کو اندازہ ہوا کہ ایک بچہ مثال کے طور پہ ایک بار آیا، ہم نے بھی کچھ کیا اس کے لیے، کوشش کی معلومات کریں، برکت پورے کے دواخانے میں علاج چل رہا تھا، لیکن اندازہ یہ ہوا کہ وہ بچہ تو واقعی اس کے پیٹ پہ کچھ ایسا زخم اور ایسی تھی غیر یعنی عام طور پہ فطرتاً جیسا ہوتا ہے بچہ ویسا نہیں تھا، کہ اس کی حالت دیکھتے ہی آدمی کو ایک دم تکلیف ہو جائے دیکھ کے بھی۔ مگر جب ہم نے آدمی کو دواخانہ بھیجا، گھر بھیجا، بظاہر گھر تھا، بچہ تھا، مگر ہم کو 2-4 مرتبہ کے بعد یہ اندازہ لگا کہ اس بچے کے پیچھے چند لوگ مستقل کما رہے ہیں،
یعنی بچے کی تو ضرورت ہے علاج کی، لیکن اس بچے کے پیچھے ایک گینگ بنی ہوئی ہے، وہ پوری گینگ جو ہے وہ پورا جڑے ہوئے ہیں وہ، اور تحقیق کرنا بھی بہت مشکل ہے. عام آدمی کے لیے بہت سارے مسائل ہیں، کیونکہ ہم لوگ مستقل رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے. عام آدمی کو پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے. وہ بھی ہم کو بھی ایک مرتبہ، ہم بھی پہلی مرتبہ دیکھتے تو ہم بھی متاثر ہو گئے، ہم نے بھی بھیجا، آدمی کو بھیجا، مگر جب 2-4 مرتبہ کا رابطہ ہوا تو ہم کو یہ اندازہ ہوا کہ بچہ تو ضرور بیمار ہے، لیکن اس بچے کے ساتھ ایک گینگ جڑی ہوئی ہے، اور وہ گینگ جو ہے وہ بچے کو اس دردناک صورتحال کو سامنے رکھ کے وصولی کر رہی ہے. جگہ جگہ سے وہ وصولی، ایک جگہ سے نہیں کئی جگہ سے کرتے رہتے ہیں اس طرح سے وصولی. اب آج کل آن لائن بھی شروع ہو گیا یہ، اور اس میں تھوڑے دن پہلے تو مسائل بھی ہوئے. گزشتہ لاک ڈاؤن کے دوران آپ نے دیکھا بھی کہ بعض نوجوان جو اپنے کو سوشل ورکر ظاہر کر رہے تھے، وہ اس طرح کے لوگوں کی ویڈیوز انہوں نے وائرل کی، پھر ان کے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے منتقل کر لیے، کیس ہوا، اخبارات میں وغیرہ خبروں میں بھی آیا. تو آج کل یہ بھی ہو گیا ہے. تو بہرحال اصل میں اپنے اطراف میں جو لوگ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، جو ضرورت مند ہیں، تحقیق کر کے ان کو دینا چاہیے. اداروں وغیرہ کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے کچھ، کہ اس میں بھی بہت سے لوگ جو عام لوگ ہیں وہ عام لوگ عام طور پہ نہیں پہچان پاتے. کچھ لوگ ہیں بہرحال غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کا، لوگوں کے جذبات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو بہرحال انفرادی طور پہ کسی کو دی جائے، اداروں کو دی جائے، معلومات کر کے جہاں صحیح خرچ ہو رہا ہے وہاں پر دینا چاہیے، اور جو صحیح ضرورت مند ہیں ان لوگوں کو دینا چاہیے. رمضان کی آخری تاریخ میں یا یکم شوال کی صبح صادق سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کا صدقہ فطر دینا بھی لازم ہے. صدقہ فطر صبح سویرے نماز عید کے لیے جانے سے پہلے دے دے. اگر پہلے نہیں دیا، تاخیر کر دی، تب بھی یہ ساقط نہیں ہوگا، بعد میں ادا کرنا ضروری ہے. ہو گئے ضروری ہے کام. کوئی بات پوچھنا ہو تو پوچھ بھی. جی، مسجد کے لیے چندہ ڈبل. جی ہاں، آٹو. اور یہ بھی آپ جیسے یاد دلا، یہ جو گاڑی پہ آ رہے ہیں مائک لگا کے آ رہے ہیں، ریکارڈنگ ہے، بالکل بالکل فراڈ ہی، یعنی یہ گینگ کا ہی حصہ ہے. اس سے ایسی پیسوں کی وصولی کر رہے ہیں. آنکھوں سے دیکھیے حالت ایسی ہے، اور مائک میں لگا دیے اسپیکر میں، اور لوگ آ رہے ہیں، دے رہے ہیں لوگ پیسہ. اور اسی طرح مسجد کے باہر آہر بھی جو لوگ رہتے ہیں، کھانے کی چیزیں دے دینا، کپڑا دے دینا ان کو وقتاً فوقتاً، یہ بہتر ہے نقد دینے کے مقابلے میں. کیونکہ جیسے ہماری مسجد کے پاس بھی اب کم ہو گئے، ورنہ بہت بیٹھتے تھے یہاں پہ. تو ہمارے یہ پڑوسی بھی آ کے شکایت کرتے تھے کہ شیشیاں پھینک دیتے ہیں یہ لوگ. تو وہ کھانسی کی دوا کی شیشیاں ہوتی تھیں، نشے والی چیزیں ہوتی تھیں، وہ پھینک دیا کرتے تھے. ریلوے اسٹیشن کے پاس، دواخانوں کے پاس بھی وہ ایسے ہی نشے کے عادی لوگ ہیں جو کافی تعداد کے اندر ہیں. اور بہرحال انسان ہیں، وہ بھی جاندار کا بھی ایک حق ہے. تو ان کو کھانے کی چیز دے دینا نسبتاً بہتر ہے بمقابلے اس کے کہ ان کو زیادہ نقد دیا جائے. بعض لوگ بڑی بڑی رقمیں تقسیم کرتے ہیں، مطلب یوں دے دیے 5 روپے 10 روپے آج کل اس کی قیمت ہے. مگر بعض لوگ اچھی خاصی رقم جو ہے وہ باہر تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ عموماً ان میں جو صحیح لوگ نہیں ہوتے. ہاں ہاں ہاں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، صحیح ہے. جی ہاں جی ہاں، مگر بظاہر بہت مفلوق الحال رہتے ہیں وہ. ہاں، یہ بتا رہے ہیں کہ کشمیر سے متصل جو پونچھ کا علاقہ ہے وہاں کے رہتے ہیں، اور وہ اپنے کو کشمیری ظاہر کر کے فلک نما وغیرہ کے پاس بسے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح سے وصولی کرتے رہتے ہیں. وہ بھی ایک گروپ بنا ہوا ہے، اور اس طرح لوگوں کے جذبات کشمیر کے متعلق ہیں تو اس کا فائدہ اٹھا کے وہ وصولی کرتے رہتے ہیں. جی، کتنے فیصد زکوٰۃ ہے؟ اس سے پہلے زکوٰۃ کے مسائل بتائے گئے تھے. زکوٰۃ 2.5% ہے. زکوٰۃ 2.5% ہے، یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے دینا
1000 روپے میں 25 روپے دینا، 1,00,000 روپے میں 2,500 روپے، 40 تولے سونا ہے تو 1 تولہ سونا زکوٰۃ کا بنے گا۔ اسی لیے عورتوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی شوہر کے پاس نہیں ہے تو 1 تولہ نکالو دے دو، زیادہ قربانی ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کو زیادہ مجاہدہ ہوتا ہے۔ 20 تولے ہیں تو اس میں سے آدھا تولے کی انگوٹھی نکالو اور دے دو، 40 تولے ہیں تو اس میں سے 1 تولے کی چین نکالو، 1 تولے کی چین دے دو، بلکہ اس میں سے نکالو تو زیادہ تکلیف ہوگی، زیادہ ثواب ملے گا۔ تو 40 تولے میں 1 تولہ 2.5% ہے زکوٰۃ۔ جی گاڑی وغیرہ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو گاڑی اپنے استعمال کے لیے ہوتی ہے، کار ہو، اسکوٹر ہو، قیمتی گاڑی بھی ہے تب بھی زکوٰۃ اس کے اوپر نہیں۔ البتہ جو گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہو، بیچنے کی نیت سے خریدے تو اس کے اوپر زکوٰۃ مال تجارت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ ہوگی اس کی۔ شیئرز کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے، شیئرز پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ہاں جو کھجور ہو یا جو چیز بھی ہو، گیہوں ہو، کھجور ہو، جو آدمی خود استعمال کرتا ہے وہ معیار۔ تو اسی وجہ سے اگر کوئی 100 روپے والا کھجور استعمال کرتا ہے تو وہ 350 روپے دے گا، اور کوئی اگر 200-300 روپے والا استعمال کرتا ہے تو اسی کے اعتبار سے 3.5 کلو کی قیمت لگائے گا، 3.25 کلو۔ جی ڈیڈ باڈی، کھیتی باڑی کے اوپر جو ہے عشر واجب ہوتا ہے، اصل میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی۔ تو ابھی فطرے کے مسائل میں آیا کہ بقدر ضرورت، یعنی جتنا غلہ اپنے لیے ضرورت کا ہے اتنے تک کی ہی اگر کسی کے پاس کھیتی ہے تو اس کے اوپر فطرہ بھی نہیں واجب ہوگا، اس کے اوپر فطرہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اس سے زائد زمین ہے تو فطرہ واجب ہوگا اس کے اوپر۔ باقی زمینات کسی کے پاس بہت ہیں کھیتی باڑی کی تو زمین پہ زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی، البتہ اس میں سے جو پیداوار ہوتی ہے وہ پیداوار اگر صرف دریا اور کنال کے پانی سے ہی ہوتی ہے پوری سیرابی تو 10واں حصہ صدقہ کر دینا پڑتا ہے پیداوار کا، اور اگر اپنی طرف سے موٹر، پمپ وغیرہ یہ سب چیزیں لگا کے سینچائی کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کا آدھا دینا پڑتا ہے۔ آدھے کا مطلب 100 کلو میں سے 5 کلو، 100 کلو میں سے 5 کلو، اس کو کہتے ہیں عشر، 10واں حصہ ہے اصل۔ اگر پانی کے لیے آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے ہیں اور پانی قدرتی طور پہ مل رہا ہے تو 100 میں سے 10 کلو پانی کے لیے آپ کو انتظام کرنا پڑ رہا ہے تو 100 میں سے 5 کلو عشر کا آدھا۔ اور یہ عشر جو ہے آپ کو نفع ہو نقصان ہو واجب ہے اس میں، کیونکہ یہ پیداوار جو ہوتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جتنا پیسہ لگائے اتنا بھی پیسہ نہیں نکل رہا، وہ پیسہ نکلو مت نکلو، آپ کی جو پیداوار ہوئی اس میں سے عشر یا عشر کا آدھا دینا واجب ہے، باقی زکوٰۃ ان زمینوں کے اوپر واجب نہیں۔ زکوٰۃ کیش دینا ضروری ہے یا راشن کی شکل میں دے سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ زکوٰۃ جو ہے کیش دینا ضروری نہیں ہے، آپ اس قیمت کی کوئی بھی چیز دیں گے تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ باقی آپ دیکھیں کہ جس میں فقراء کا فائدہ ہو آپ اس کو مد نظر رکھ کے زکوٰۃ ادا کریں، جس میں فقراء کا فائدہ ہو۔ یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سب غلہ ہی دے رہے ہیں تو کسی کی ضرورتیں نقد کی بھی ہیں، تو جہاں پر آپ کو اعتماد ہے تو وہاں پر نقد دے دیں تو زیادہ بہتر ہے، جہاں آپ کو اعتماد کی کمی ہے تو وہاں آپ اشیاء کی شکل میں دیجیے، جہاں پر آپ کو اعتماد ہے وہاں پر نقد دیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ اپنی سہولت سے چاہے غلہ خریدے چاہے کوئی اور ضرورت پوری کرے۔ وہ سحری میں جو اٹھانے آتے ہیں وہ تو نہیں بھی آئے تو آخری دنوں میں آ جاتے ہیں نفل صدقہ دے دینا چاہیے ان کو بس ختم۔ وہ لوگ عموماً پیشہ ور جو مطلب پیشہ ور بھی کیا بولنا چاہیے، جو خاندانی فقیر کہلاتے ہیں، اور گاؤں دیہاتوں میں پہلے رہتے تھے، یو پی وغیرہ میں بھی خاندان رہتا ہے بالکل، تو وہ خاندانی فقیر، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا خاندانی کام ہی یہ ہے، تو وہ عموماً وہ لوگ ہیں، وہ بعض اوقات بہت اچھے خاصے مالدار ہوتے ہیں وہ، تو اس وجہ سے وہ آئیں تو اپنے عام پیسوں میں سے کچھ پیسے دیتے ہیں۔ جی مانگنا نہیں ہے ان کو، مانگنے کا حکم ہے،
مانگنا جائز ہے. اب مگر چونکہ ہم کو پکا معلوم نہیں ہے، اگر ہم کو پکا معلوم ہے تب تو ہم نہ دیں. ہاں معلوم ہے تو پھر نہیں دینا چاہیے. باقی ہم کو نہیں معلوم آیا ویسا ہے تو عموماً اسی میں سے، مگر ہم کو تو کچھ پکا نہیں معلوم، تو اپنے عام پیسوں میں سے تھوڑے بہت پیسے اس کو دے دیے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں. استعمال میں آنے والی مشنری پر زکوٰۃ نہیں، فیکٹری وغیرہ کی بھی مشنری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اسٹاک پہ زکوٰۃ. شیئرز میں بھی وہ مسئلہ آتا ہے مگر چونکہ وہ بہت تفصیل ہے، اور کہ جو شیئرز آدمی رکھا ہوا ہے لمبی مدت تک کے لیے، تو فیکٹری میں کس چیز میں کتنا پیسہ لگا ہوا ہے دیکھتے ہیں، جو اسٹاک میں ہے اسی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. البتہ جو شیئر آدمی بیچنے کے لیے ہی لیا وہ مال تجارت کی طرح ہے، جو کرنٹ ویلو ہے پورے کی پورے زکوٰۃ اس کی ادا کرنا. فیکٹری وغیرہ بھی ہو تو مشین پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، اسٹاک پہ زکوٰۃ. نہیں، پورے اسٹاک پہ. آپ کے جیسے دکان ہے، آپ کے کارڈ ہے مثال کے طور پہ، تو آپ کے پاس 1,00,000 روپے کے 2,00,000 روپے کے کارڈ کا اسٹاک ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ اپنے سونے کی دیں گے، چاندی کی دیں گے، آپ اپنے نقد پیسے کی دیں گے. آپ کی دکان میں 2,00,000 روپے کے کارڈ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ کو اچھا وہ 2,00,000 ریٹیل قیمت نہیں لگے گی، بلکہ اس کو ایک ساتھ نکالا جائے تو جو قیمت لگتی ہے وہ قیمت لگے گی، تو کم لگتی ہے قیمت. آپ باقی ریٹیل میں بیچیں گے تب تو زیادہ قیمت رہے گی. آپ تھوک میں ایک دم نکال دیں گے تو جو قیمت لگتی ہے وہ قیمت معیار ہوتی ہے، تو وہ قیمت لگا کے آپ کو پوری قیمت کے اوپر زکوٰۃ دینا ہے. جی ہاں، جس شخص پہ ابھی جو فطرے کے مسائل بیان ہوئے ہیں، جس شخص پر زکوٰۃ خود واجب ہو اس کے اوپر، یا فطرہ اس پہ واجب ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ابھی آپ نے فطرے کے مسائل سن لیے. جس شخص پر خود زکوٰۃ واجب ہے یا زکوٰۃ نہیں واجب ہے مگر فطرہ واجب ہے اس کے اوپر، جس کی ڈیٹیلز تفصیلات آئی ہیں، فطرہ اس شخص پہ واجب ہے، اس کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے. جس پہ فطرہ واجب نہیں ہے اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے اس کے پاس مکان ہو، چاہے اس کے پاس گاڑی ہو، چاہے اس کے پاس نوکری ہو، مگر بس نہیں ہوتے، اس کو آتا ہے، کھاتا ہے، خرچ کر لیتا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسوں میں چھوٹے نابالغ بچوں کو عیدی بول کے نہیں دیے جا سکتے، البتہ بڑوں کو عیدی بول کے بھی دیں گے آپ، اور وہ بچہ مستحق ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. بڑوں کو، چھوٹے بچوں کو نہیں. جی اولاد کو نہیں دے سکتے، اور جن کی ہم اولاد ہیں ان کو نہیں دے سکتے. یہ بس اتنا ہی موٹا اصول ہے. ہماری اولاد میں سب آ جائیں گے، بیٹے، بیٹیاں، پوترے، پوتریاں، نواسے، نواسیاں، نیچے جتنے ہیں پورے آ جائیں گے. ہم جن کی اولاد ہیں تو ہمارے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی سب اس کے اندر آ جائیں گے. ہاں بیٹ بھائی کے بچوں کو، بھائی کو دے سکتے ہیں تو بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی کے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں. ہاں سونا نہیں ہے، بینک میں 2.5 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، تو 2.5 لاکھ روپے میں تو چاندی کا نصاب کئی گنا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ واجب ہوگی اس کے اوپر. ٹھیک ہے، دعا فرما دیجیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبك خیر الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. لا إله إلا الله نستغفر الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
وصلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.